अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कल तो मैं शहनवाज साहब के भेजे हुए अशार के सिलसिले में कुछ नहीं कह सका, आई वॉज टू बिज़ी। तो आज मैं इंशाल्लाह इनमें से देखते हैं किस किस शेयर की मैं तशरीह कर सकूँगा। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। ये पहली गज़ल जो है ये गालिब की है, और शहनवाज सर से गुजारिश है कि वो साथ साथ ये भी लिखा करें कि ये किस शायर के अशार हैं, क्योंकि बात के जो तीन शेर हैं वो गालिब के नहीं है, इकबाल के भी नहीं है, किसी और शायर के हैं। बहरहाल गालिब की ये जो गज़ल है, इश्क से तबीयत ने ज़िस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बे दवा पाया। बड़ी उम्दा गज़ल हैं, बड़ी बड़ी प्यारी गज़ल हैं। एक एक शेर शायरी के पूरे पूरे सांचे में डला हुआ है। इश्क से तबीयत ने ज़िस्त का मज़ा पाया, जिस ज़िंदगी को कहते हैं, यानी तबीयत ने ज़िंदगी का मज़ा पा लिया इश्क की वजह से। अगर इश्क नहीं है, गालिब कहते हैं, अगर इश्क नहीं है तो इंसान की ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं है। इश्क ही से इंसान अपनी ज़िंदगी जो है उसका मज़ा पा लेता है, उसका लुत्फ़ हासिल कर लेता है। लिहाजा इश्क से तबीयत ने ज़िस्त का मज़ा पाया, इश्क से मेरी तबीयत ने ज़िंदगी का मज़ा पाया, इश्क के होने की वजह से मुझे ज़िंदगी का लुत्फ़ हासिल हुआ। और इश्क ना हो, जैसा कहा जाता है, तमाम शायरों ने ये बात कही है, सूफिया ने ये बात कही है कि जिस ज़िंदगी में इश्क नहीं होता है, जिस ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं होती है, वो ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। वो ज़िंदगी मौत है, या मौत से भी गई गुजरी कोई चीज़ है, ज़िंदगी नहीं है। बस इश्क की वजह से, इश्क का मतलब है यहाँ पर आप इश्क को, ये कलीदी लफ्ज़ है, यहाँ पर आप किसी भी मायने में ले सकते हैं। आपका जो अपना कन्वेंशन है उसके तनाजुर में इस शेर को देख सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं इश्क से मुराद है यहाँ पर टारगेट्स जो अपनी ज़िंदगी में अपने लिए मुतय्यन किए हैं, या इश्क का मतलब है हौसला, या इश्क का मतलब है ज़िंदगी का मकसद, या इश्क का मतलब है काम करने की लगन, काम करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा, या इश्क से मुराद है मोहब्बत भी। ये आप किस तरह इसकी तशरीह करते हैं ये आप पर इन्हिसार करता है। तो इश्क से तबीयत ने ज़िस्त का मज़ा पाया। अब क्या है, दर्द की दवा पाई, यानी इश्क जो है, इसकी वजह से मैंने हर दर्द की दवा पाई। इश्क तमाम अमराज का इलाज है। जो भी मर्ज था उसका इलाज इश्क है, क्योंकि इश्क ने हौसला दिया, इश्क ने ज़िंदगी दी, इश्क ने तहरीक दी, इश्क ने अज़म दिया, इश्क ने आगे बढ़ने का आगे बढ़ने की महमीज़ दी। इश्क ने ज़िंदगी का फ़न बता दिया, इश्क ने ज़िंदगी गुजारने का तरीका और सलीका बता दिया, ज़िंदगी का करीना सिखा दिया। इसका मतलब जो भी दर्द थे, जो भी मर्ज थे, वो इश्क की वजह से दूर हो गए। तो दर्द की दवा पाई, यानी गोया इश्क मिला तो ये हर दर्द की दवा थी, दर्द बेदवा पाया। लेकिन खुद इश्क एक ऐसा दर्द है जिसका कोई इलाज नहीं है। इश्क तमाम अमराज का इलाज है, तमाम दर्दों की दवा है, लेकिन खुद ऐसा दर्द है जिसका कोई इलाज नहीं। दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। ये दर्द तो मैंने पाया, इसकी वजह से तमाम जो अमराज थे, जो दर्द थे, वो सब दूर हो गए, उनको शिफा हो गई, उनकी दवा हो गई। लेकिन खुद ये दर्द जो है, इश्क का दर्द, इसकी कोई दवा नहीं होती है। इश्क से तबीयत ने ज़िस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। दोस्तदार दुश्मन हैं, एतमाद दिल मालूम। दोस्तदार दुश्मन का मतलब है दोस्त जैसा दुश्मन, दोस्त नुमा दुश्मन। यानी मेरा दिल जो है तो मेरा है, मेरे दोस्त की तरह ये, लेकिन दर हकीकत मेरा दुश्मन है। दोस्तदार दुश्मन है, दोस्त नुमा दुश्मन है, दोस्त जैसा दुश्मन है। एतमाद दिल मालूम, लिहाजा ऐसे इंसान पर क्या एतमाद किया जा सकता है, ऐसे दिल पर क्या एतमाद किया जा सकता है जो दोस्त नुमा दुश्मन है, दोस्त की तरह है लेकिन दर हकीकत दुश्मनी निभा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आपका दिल जो है वो किसी पर आता है, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, तो गोया आपको एक मर्ज में मुब्तला कर दिया दिल ने, अब एक मुसीबत में डाल दिया, एक परेशानी में डाल दिया, मुस्तकिल परेशानी में, एक गम में डाल दिया, एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसी सूरत हाल से दुचार किया जिससे आप निकल नहीं सकते अब। तो गोया दिल जो है ये दोस्त तो है, मेरा ही साथ देना चाहिए,
لیکن ایسا نہیں، بلکہ یہ در پردہ میرا دشمن ہے، کیونکہ میرے محبوب پر آیا ہے، اور وہ محبوب جو مجھے کسی کام کا نہیں رکھتا ہے، جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، جس کی وجہ سے میری ساری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میرے سارے کاروبار چھٹ گئے ہیں مجھ سے، اور میں کسی کام کا نہیں رہا ہوں، دیوانہ ہو گیا ہوں. تو ایسے محبوب پر میرا دل آیا ہے، گویا دل تو میرا ہے مگر آیا کسی دوسرے پر ہے. دوستی کے پردے میں، دوستی کے جلوں میں دشمنی نبھا رہا ہے. اعتماد دل معلوم، لہذا ایسے دل پر کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ بے اثر دیکھی، اسی لیے ہم نے اثر کو بے اثر دیکھا. اثر ہی نہیں کرتی، نالا نہ رسا پایا، اور جو نالا دیا وہ پہنچا ہی نہیں محبوب تک. نالا جو ہے وہ نارسا ہے، جو پہنچتا ہی نہیں ہے، جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، جس کا کوئی نتیجہ سامنے آتا ہی نہیں ہے. بھی بے اثر اور نالا بھی نارسا. کیوں؟ کیونکہ دل تو خود اس پر آیا ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں. حالی نے بھی اس کو ایک دوسرے انداز میں کہا ہے ایک جگہ. وہ کہتے ہیں کہ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی. ترک عشق کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے. ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی. جب دل نہ چاہتا ہو تو زباں میں اثر کہاں. اب جب دل ہی نہ چاہتا ہو تو زبان میں کہاں سے اثر آئے گا؟ تو گویا دل جو ہے یہ کسی شخص پر آتا ہے، کسی انسان پر آتا ہے، کسی سے محبت کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم مسلسل پریشانیوں کے دائرے میں آ جاتے ہیں. اب اس دل پر کیا بھروسہ کریں گے؟ دوست دار دشمن ہیں، اعتماد دل معلوم، بے اثر دیکھی، نالا نہ رسا پایا. گنجا پھر لگا کھلنے، آج ہم نے اپنا دل کھو کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا پایا. کہ جب گنچا کھلا، گنچا جو کھلا تو آج ہمیں اپنا دل یاد آیا. گنچا لال ہوتا ہے، ہمارا دل بھی لال تھا، یعنی خون کی وجہ سے. گویا یہ ہمارا ہی دل تھا جو گنجے کی شکل میں ابھر آیا. گنچے کو تشبیہ دی ہے دل سے یہاں. تو گنچا پھر لگا کھلنے، آج ہم نے اپنا دل. گنچے کو کھلتے دیکھ کر ہمیں اپنا دل یاد آیا، جو ہم نے خون کیا ہوا دیکھا تھا ایک زمانے میں، جب وہ پورا خون ہو چکا تھا محبوب کے غم میں، محبوب کی آتش فراق میں پوری طرح ختم ہو چکا تھا. گم کیا ہو پایا، اور وہ دل جو ہم نے گنوا دیا تھا، جو ہم سے گم ہو گیا تھا، آج وہ گم شدہ چیز اور وہ زخمی چیز آج ہمیں گنچے کے کھلنے سے یاد آ گئی. گنچا پھر لگا کھلنے، آج ہم نے اپنا دل کھو کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا پایا. امید ہے کہ غالب کے یہ شعر جو ہیں، جن کی ہلکی پھلکی میں نے تھوڑی سی تشریح کر دی، مطلب بتا دیا، تو اس سے آپ کو ایک اندازہ لگائی، ایک وہ مفہوم ذہن میں آیا ہوگا کہ ان شعروں کا مفہوم کیا ہے. اس کے بعد جو ایک اور غزل ہے، اس کے بھی 3 شعر دیے ہیں. نہ گواؤ نہ وکے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گواں دیا. جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا. میرے چارہ گر کو نوید ہو، صفے دشمناں کو خبر کرو. جو وہ قرض رکھتے تھے جان پر، وہ حساب آج چکا دیا. یہ ایک اور شعر ہیں پھر اس کے ساتھ، اس کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں. پہلے ہم ان 2 شعروں کے حوالے سے کچھ عرض کریں گے. نہ گواؤں ناوے کے نیم کش. ناوے کے نیم کش کا مطلب ہے وہ تیر جو پوری طرح سے نہیں نکلا ہو. نیم کش کی ترکیب غالب نے بھی استعمال کی ایک جگہ، تیر نیم کش. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یا خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پارا ہوتا. ناوا کی نیم کش کا مطلب ہے وہ تیر جو پوری قوت کے ساتھ اپنی کمان سے نہیں نکلا ہو، بلکہ آدھی قوت کے ساتھ نکلا ہو. اور اس تیر کی ایک خاصیت ہوتی ہے، یہ جگر کے پار نہیں ہوتا ہے. یہ جگر کے پار جائے گا تو پھر درد کم ہوگا. یہ جگر کے اندر اس کی جو انی ہوتی ہے، اس کا جو وہ جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے، جو تیر جو ہوتا ہے وہ نوکیلا، وہ جگر کے اندر گھس جاتا ہے، پھر یہ زیادہ درد اٹھاتا ہے. اسی لیے اس کو تیر نیم کش یا ناوے کی نیم کش کہتے ہیں. اگر پوری طرح پار ہو گیا، کمر سے نکلا، پھر وہ درد زیادہ نہیں کرتا. نگواؤ ناوا کے تیر کش، نگواؤ ناوا کے نیم کش. اے میرے محبوب تو نہ گواں، یعنی ضائع نہ کر اس تیر کو. دل ریزہ ریزہ گنوا دیا. ہم نے تو دل کو ریزہ ریزہ گنوا دیا ہے. ہمارے دل کے تو پہلے سے ٹکڑے ہو چکے ہیں تمہاری محبت میں. اب تم کس لیے نیا تیر مجھ پر چھوڑ کے اپنا تیر ضائع کر رہے ہو؟ جس دل کے تم ٹکڑے کرنا چاہتے ہو اس نیم کش تیر کے ذریعے سے، وہ تو پہلے سے ہی ٹکڑے ہو کر مجھ سے کھو گیا، گنوا دیا ہم نے اس کو. جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو. جو سنگ
جو پتھر کے ٹکڑے، جو کنکر اب بچے ان کو اٹھا لو، تن داغ داغ لوٹا دیا، ہم نے تو تن داغ داغ لوٹا دیا ہے، اب کیا فائدہ ہے مجھ پر پتھر برسانے کا، مجھے پتھر مارنے کا، مجھے پتھروں کے ذریعے سے میرے پورے تن بدن کو داغ داغ کرنے کا، جبکہ یہ پہلے سے ہی تیری محبت میں داغ داغ ہو چکا ہے، ہم نے تو اس کو پہلے سے ہی لوٹا دیا ہے۔ میرے چارہ گر کو نوید ہو، میرے چارہ گر، چارہ گر کہتے ہیں وہ دوست جو انسان کی مرہم کرتے ہیں، اس کا ساتھ میں باتیں ہمدردی کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اس کے ہمدرد نہیں بھی ہوتے ہیں، یا ہمدردی کا ڈونگ کرتے یا ہمدردی کے لباس میں آتے ہیں۔ یا اردو شاعری میں اس کی جو شعریات ہیں، وہاں جب عاشق کے ساتھ کوئی ہمدردی کرتا ہے، اس کو مرہم لگاتا ہے، تو اس کو برا لگتا ہے، کیونکہ یہ زخم اس کے محبوب کا دیا ہوا ہے، لہذا محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، تو زخم بھی محبوب ہی ہوتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میرے چارہ گر جو ہیں وہ میری چارہ گری نہ کریں۔ تو اس طرح کے مفہوم ہو سکتے ہیں۔ میرے چارہ گر کو نوید ہو، ان کو خوشخبری دو، صفِ دشمناں کو خبر کرو، اور میری دشمنوں کو خبر کر دو۔ میرے چارہ گر جو ہیں، جو ڈونگ کرتے تھے میری مرہم کا، لیکن در حقیقت مرتا ہوا مجھے دیکھنا چاہتے تھے، اور وہ دشمن جو مجھے مارنا چاہتے تھے، ان دونوں کو خبر کرو۔ نوید کا مطلب بھی خبر ہی ہے۔ میرے چارہ یا یہ بھی ہے کہ چارہ گر جو ہے مجھ سے بار بار ہمدردی کرتے تھے، بار بار ان کو مرہم لگانا پڑتا تھا، مجھے تنگ آ چکے تھے، مجھ سے بہت زیادہ پریشانیاں اٹھانی پڑتی تھی ان کو میری وجہ سے۔ اب میں مر چکا ہوں، مر رہا ہوں، تو اب ان کو خوشخبری دو کہ چلو وہ مر گیا اور تم بھی اس ذمہ داری سے چھٹ گئے۔ کسی بھی مفہوم میں لے سکتے ہیں۔ میرے چارہ گر کو نوید ہو، صفِ دشمناں کو خبر کرو، دشمنوں کی صفوں کو، یعنی دشمنوں کو یہ خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر، وہ حساب آج چکا دیا، کہ دونوں میری جان کا قرض رکھتے تھے، دشمن میری جان لینا چاہتا تھا اور چارہ گر میری جان بچانا چاہتا تھا، گویا میری جان پر ایک قرض تھا دونوں کا، آج میں نے وہ چکا دیا، آج میں نے جان دے دی۔ اور تیسرا شعر جو ہے